السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا 22واں سبق ہے۔ الثانی والعشرون کے معنی ہیں 22واں، اور الدرس کے معنی آپ کو بخوبی معلوم ہیں کہ الدرس کے معنی سبق ہوتے ہیں۔ تو چلیں ہم آج کے درس کا آغاز کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کو بتا دیں۔ پچھلے سبق میں آپ نے ماضی مثبت معروف پڑھا تھا۔ یہاں آپ کو ایک بات بتانی بہت ضروری ہے کہ پچھلے سبق میں یہ بات میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ میں نے یہاں پر صرف آپ کو ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب بتایا تھا، لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ جو صیغہ ہے وہ ماضی مثبت معروف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ماضی مثبت معروف آپ کو اسی طرح یاد کرنا ہے، ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ تو اس کے بعد دیکھیں آپ، ہم نے آپ کے سامنے کچھ افعال رکھے تھے، پھر ان کی ہم نے گردان کی تھی۔ تو اس دفعہ بھی ہم اسی طریقے کو اختیار کریں گے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر کچھ افعال ہیں، آپ کو ان افعال کی گردان کرنی ہے۔ تو دیکھیں آپ، بذلا یہ پاسٹ ماضی کا صیغہ ہے، تو یہاں پر دیکھیں بذلا کے معنی ہے خرچ کرنا، تو آپ کو بذلا سے ماضی کی گردان کرنی ہے، ماضی مثبت کی گردان، بذلا بذلو، اسی طرح آپ آگے بڑھتے جائیں۔ بسطا کے معنی پھیلانا، اور بطلا کے معنی ہے بیکار ہونا، بلغا کے معنی ہے پہنچنا، ترکا کے معنی ہے چھوڑا، اور اسی طرح ثبت کے معنی ہے ٹھہرا، اور حدث کے معنی ہے واقع ہوا، پیش آیا، تکلم کے معنی ہے بات کی، رجع کے معنی ہے واپس آنا، اور سمع کے معنی ہے سنا، ذہب کے معنی ہے گیا، اخذ کے معنی ہے پکڑا لیا، اور کتب کے معنی ہے لکھا۔ تو آپ کو ان افعال سے اب گردان کرنی ہے۔ جیسے بلغا ہے تو بلغا سے بلغا، بلغو، بلغت، بلغتا، بلغنا، اسی طرح آپ کو گردان کرنی ہے۔ اب آپ آگے بڑھیں، اس سے آپ ماضی منفی معروف کی بھی گردان کر لیجئے گا، جو میں آپ کو آج پڑھاؤں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، الدرس الثانی والعشرون شروع ہو گیا ہے کہ ہمارا 22واں سبق کیا ہے؟ ماضی منفی معروف کی گردان، ماضی منفی معروف کی گردان۔ ماضی کو ہم پاسٹ کہتے ہیں، زمانے کو ہم ٹینس کہتے ہیں، نیگیٹو یہ کیا ہے؟ منفی ہے، ورب یہ کیا ہے؟ فعل ہے، ایکٹیو وائس یہ کیا ہے؟ معروف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں آپ، ماضی مثبت کیا تھا؟ مثبت آپ کو میں نے پڑھا لیا ہے، مثبت کی تعریف آپ پچھلے اسباق میں تلاش کر لیں، پھر منفی کی تعریف بھی آپ کو میں نے پڑھا لی ہے۔ تو دیکھیں اب، ماضی منفی معروف مثبت ہوتا ہے جس سے ہمیں کسی کام کے ہونے کا پتہ چلے، یعنی میں گیا، میں نے کھایا، یہ کیا ہے؟ یہ مثبت ہے۔ منفی، میں نے نہیں کھایا، میں نے نہیں مارا، اس طرح کے جملوں کو ہم منفی کہتے ہیں۔ تو ماضی منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ ماضی منفی معروف میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وہی فعل لائیں گے جیسے ضربہ تھا، ماضی ضربہ لے لیں یا فعلہ کر لیں، فعلہ کی گردان ہی کر لیں اس جگہ، تو آپ کو اس جگہ صرف ما بڑھانا ہے۔ ہر لفظ کے پہلے، ہر فعل کے پہلے آپ نے ما کے لفظ کا اضافہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے وہاں پر ضربہ تھا تو یہاں پر ما ضربہ ہو گیا، وہاں پر ضربہ تھا تو آپ کو صرف ما کا لفظ بڑھانا ہے۔ ما ضربہ، ما ضربہ، ما ضربو، ما ضربت، ما ضربتا، ما ضربنا، ما ضربت، ما ضربتما، ما ضربتم، ما ضربتی، ما ضربتما، اور ما ضربتن، ما ضربتو، ما ضربنا۔ تو دیکھیں آپ، کوئی چینجنگ نہیں ہے، بس اتنا آپ کو کرنا ہے کہ لفظ ما کو آپ نے بڑھا لینا ہے پہلے۔ تو یہ والی چینجنگ تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ کیا کیا تھی، پچھلے سبق میں سب پڑھ لیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے، ماضی منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ماضی منفی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، آپ کو اسی طرح
یاد کرنا ہے، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں آپ کیسے ہوگا۔ اوپر آپ نے ترجمہ کیا تھا ماضی مثبت معروف میں اس ایک آدمی نے مارا، لیکن یہاں پر جب یہ ما نفی آ گیا، اس کو مائے نفی کہتے ہیں، جب یہ ما آ گیا، یہ ماضی منفی ہو گیا، تو آپ کیسے ترجمہ کریں گے؟ اس ایک آدمی نے نہیں مارا، یہاں پر ان دو آدمیوں نے نہیں مارا، ان سب آدمیوں نے نہیں مارا۔ ٹھیک ہے، تو اس سبق میں کچھ زیادہ نہیں ہے، یہی 2-3 باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ اسی سٹرکچر پر اس کو بھی ڈھالتے جائیں اور یاد کرتے جائیں، پوری گردان کریں آپ۔ ما ضربا ماضی منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس ایک آدمی نے نہیں مارا۔ ما ضربا ماضی منفی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، ان دو آدمیوں نے نہیں مارا۔ ما ضربوا ماضی منفی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، ان سب آدمیوں نے نہیں مارا۔ ما ضربت ماضی منفی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس ایک عورت نے نہیں مارا۔ اب اسی طرح آپ آگے تمام افعال کو پڑھیں گے، تمام الفاظ کو آپ دہرائیں گے، بس یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کو میں نے پہلے پڑھایا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں آپ دوسرے یہ الفاظ، ان الفاظ سے بھی آپ گردان کریں۔ ایک تو میں نے اوپر والے جو الفاظ دیے تھے اس سے بھی آپ ماضی مثبت معروف کی بھی اور ماضی منفی معروف کی بھی گردان کریں۔ پھر یہ دیکھیں حرسا، حرسا کے معنی ہیں کھیتی کرنا، ٹھیک ہے، حرسا اس نے کھیتی کی۔ حشرہ اس کے معنی ہیں جمع کرنا، حشرہ کے معنی ماضی کا اگر ترجمہ کریں گے ہم تو جمع کیا۔ حسدہ اگر ماضی کا ترجمہ کریں گے تو اس نے کھیتی کاٹی، یعنی اس نے اپنے کھیت کاٹے۔ حاضر کے معنی آنا، موجود ہونا، ماضی کا ترجمہ کریں گے تو موجود ہوا، آیا، ٹھیک ہے۔ خطبہ تقریر کی، اس نے لیکچر دیا، ٹھیک ہے۔ خلد، خلد کے معنی ہمیشہ رہنا، وہ ہمیشہ رہا، باقی رہا۔ خلق اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا۔ دخل وہ داخل ہوا، اندر آیا۔ اب دلک کے معنی کیا ہیں؟ ملنا، مالش کرنا۔ تو دلک کا جب ہم پاسٹ کا ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ملنا، اس نے ملا، اس نے مالش کی۔ ربط کے معنی ہیں باندھنا، جب ماضی کا ترجمہ کریں گے تو اس نے باندھا۔ اب رکض کے معنی ہیں ٹھوکر لگانا، ایڑ لگانا، تو ماضی کا ترجمہ آپ کریں، ٹھیک ہے۔ اب رقبہ کے معنی ہے نگرانی کرنا، رقبہ کے معنی پاسٹ کا ترجمہ اس نے نگرانی کی، ٹھیک ہے۔ رقد کے معنی ہے سو جانا، تو جب پاسٹ کا ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ وہ سو گیا۔ اب یہ افعال بھی لے لیں آپ اور ماضی منفی معروف کی گردان بھی کرتے جائیں اور ماضی مثبت معروف کی گردان آپ کرتے جائیں۔ وہ کیسے؟ ما حرسا، ما حرسا، ما حرسو، ما حرست، ما حرستا، ما حرسنا، ما حرستا، ما حرستما، ما حرستم، ما حرستی، ما حرستما، ما حرستن، ما حرستو، ما حرسنا۔ اب اسی طرح حشرہ کی بھی گردان کریں اور تمام افعال کی آپ گردان کریں۔ آج کے لیے مجھے لگتا ہے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آپ سے دوسرے سبق میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا رکھیے گا خیال اور مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔